لا اکراہ فی الدین ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ کہ جو چیز دل سے سویکار کی جاتی ہے، جس چیز کو دل میں جگہ دی جاتی ہے، دل سے وہ چیز نکالی نہیں جاتی ہے، بلکہ بسا اوقات وہ چیز دل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیوست ہو جاتی ہے، کبھی وہ نکلتی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں دلوں سے تسلیم کی جانے والی چیزوں میں اول نمبر کی چیز مذہب اسلام ہے۔ یہی وجہ ہے خود لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ 1400 یا 1500 سال پہلے آیا ہوا مذہب ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت بابا آدم علیہ السلام اس دنیا میں جب تشریف لائے اور آپ نے اللہ عز و جل کی وحدت کا اظہار کیا، توحید کا اعلان کیا، اسی دن سے اسلام دنیا میں آ چکا۔ لیکن نفرتی لوگوں کے کہنے کے مطابق مان لیتے ہیں کہ چلو اسلام بہت پرانا مذہب نہیں ہے، پرانا دھرم نہیں ہے، 14 یا 1500 سال پہلے، چلو آپ کے کہنے کے مطابق مان لیتے ہیں، بلکہ آپ کی باتوں کو مان لینے کی صورت میں ہمارے دعوے میں اور طاقت آ جائے گی۔ کیوں کہ پوری دنیا میں 50 سے زائد اسلامک کنٹریز ہیں اور کئی ارب مسلمان ہیں، اور اسلام سب سے نیا مذہب و نیا دھرم ہے آپ کے بقول، تو اس کو اتنا تو پھیلنا نہیں چاہیے۔ آج پوری دنیا میں اسلام جتنا بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا ہے، اس قدر پھیلنے کا موقع کسی بھی ریلیجن کو، کسی بھی مذہب کو نصیب نہیں ہوا۔ حالانکہ آپ کے دعووں کے مطابق اسلام کے علاوہ خاص کر کے ہندوتوادی ہندو مذہب ہزاروں ہزار سال پہلے ہے، تو پوری دنیا میں کیوں نہیں ہوا؟ کس نے منع کیا ہے؟ آپ اپنے مذہب کا پرچار کرو، پوری دنیا میں پھیل جاؤ، منع کس نے کیا ہے؟ اسلام کا پرچار کیا گیا، مگر اسلام کو دباؤ کے نتیجے میں نہیں، تلوار کے زور سے نہیں، تیر بلم کے نتیجے میں نہیں، اس کو ان مادی طاقتوں کے ذریعے سے پھیلایا جاتا تو یہ اسلام کب کا ڈوب گیا ہوتا۔ اسلام تو دلوں سے پڑھ کر کے دلوں میں بسانے کی چیز ہے۔ یہ جس نے اسلام کو اندر سے پڑھا، اسلام کو اس نے اپنے دل میں جگہ دی، اور وہ پھر مسلمان ہو کر کے اسلام کا شیدائی بن گئے۔ آپ اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹاپک پر آؤں، اس نفرتی چٹو کو آپ سن لیجئے، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس میں سیکس اور مار کاٹ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے اسلام سے جو ہے نفرت، کیا پوری دنیا میں اسلام جہاں مرضی رہو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس کو فالو نہ کریں۔ آتنکواد کا دھرم نہیں، آتنکواد کا مذہب ہوتا ہے۔ کتنے شاندار وچار رکھتے ہیں، اور وہ مذہب اسلام ہے، اس کو قبولنا پڑے گا آپ کو۔ سن لیا آپ نے کہ قرآن میں صرف نفرت سکھایا جاتا ہے، صرف ہندوؤں کو مارنے کاٹنے کی بات سکھائی جاتی ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ اسلام امن و امان کا پیغامبر ہے۔ ارے اسلام سلیم سے بنا، جس کا معنی ہی ہے چین و سکون عطا کرنے والا دھرم۔ جس نام سے دھرم کا نام بنا ہے، اس نام کا معنی ہی ہے سکون دینے والا، امن دینے والا، چین عطا کرنے والا۔ تو اس مذہب میں دہشت اور دہشت گردی، ٹیررزم اس مذہب کے اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام دل جیتنے کا مذہب ہے، دنیا کا سب سے بڑا ستیہ، یونیورسل ٹروتھ، لا الہ الا اللہ، پرمیشور کے سوا کوئی پوچھ نہیں ہے۔ اور وہ کچھ آیت جو آپ پڑھ کے سناتے ہو، سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 اور فلانی سورت کی فلاں نمبر آیت، آج میں مدلل طور پر آپ کو بتانے جاؤں گا اور بتانے کی کوشش کروں گا کہ کیا اسلام نے دہشت پھیلایا۔ آؤ سب سے پہلے میں آپ کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 پڑھ کے سناتا ہوں اور اس کا مطلب سمجھاتا ہوں کہ اسلام نے، قرآن نے ہمیں کیا بتایا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ یہ قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 ہے۔ یہ آیت نمبر 32 ہے۔ اس آیت نمبر 32 میں اللہ رب قدیر کیا فرمانا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ، کیا قرآن کا نظام ہے، کیا سسٹم ہے، سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، بغور مجھے سننے والوں، آپ غور سے سنو اسلام نے کیا کہا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 جو میں نے پڑھی ہے، اللہ رب قدیر کیا فرما رہا ہے؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اللہ فرماتا ہے
کہ جس نے کوئی جان قتل کی بغیر جان کے بدلے یا زمین میں فساد کیے تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو جلا لیا بچا لیا اس نے گویا سب لوگوں کو جلا لیا، سب لوگوں کو بچا لیا۔ تو قرآن تو یہاں یہ کہہ رہا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں کہ جس نے ایک جان کو بچایا، اس نے ایک انسان کو بچایا، اس نے کائنات کے تمام انسان کو بچایا، اور جس نے ایک انسان کو مار دیا، جس نے ایک جان کو قتل کیا۔ میں صرف انسان سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، یہاں اگر آپ نے ایک بلا وجہ بلا کارن اگر آپ نے ایک چونٹی کو بھی مارا تو آپ نے پوری دنیا کی جاندار چیزوں کی آپ نے ہتھیا کر ڈالی، اور اگر آپ نے ایک چونٹی کو بھی بچا لیا، ایک مچھر کو بھی بچا لیا، ایک اگر کتے کو بچا لیا آپ نے، تو گویا کہ پوری دنیا کی جاندار چیزوں کو آپ نے بچا لیا۔ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا قرآن ہے۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ قرآن میں دہشت کی تعلیم ہے۔ قرآن میں دہشت کی تعلیم کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہیں پر نہیں، میرا اسلام یہ کہتا ہے، میرا مذہب یہ کہتا ہے کہ یہ دین اسلام صرف مسلمانوں کو بچانے کے لیے نہیں آیا، مسلمانوں کو حفاظت دینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ پوری کائنات کو امن و امان، چین و سکون دینے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ تو مسلم نون مسلم کسی میں تو یہاں فرق نہیں کیا گیا، یہاں سب کے لیے نبی کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ اور خالی اتنا ہی نہیں، سورۃ الحشر میں آیا الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، اس میں ایک لفظ آیا ہے سلام۔ سلام کا معنی ہے سلامتی عطا کرنے والا، ہمیشہ سلامتی عطا کرنے والا، سبوں کو سلامتی اور چین و سکون عطا فرمانے والا۔ تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ رب وہ ہے کہ جو سبوں کو سکون عطا فرمانے والا ہے، ہمیشہ چین و سکون عطا فرمانے والا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میرے بھائیوں، اسلام کو آپ گہرائی سے مطالعہ کریں، ان نفرتی چٹوں کی طرح آپ سرسری طور پر اسلام کو، قرآنی آیات کو آپ نہ پڑھیں، اور ورڈ میننگ کے ذریعے سے آپ اسلام دھرم کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ آپ خود بھی نفرتی بن جاؤ گے اور پوری دنیا میں صرف نفرت ہی نفرت بانٹنے والے ہو جاؤ گے۔ اس لیے آپ کو قرآن مقدس کو سمجھنا ہے، گرامر کے ساتھ سمجھنا ہے، کانٹیکسٹ کے ساتھ سمجھنا ہے، کانسیپٹ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک آیت کوٹ کرنے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 میں جو لکھا ہے بالکل کلیئر ہے کہ تم گھاٹ میں لگے رہو، غیر مسلم کو قتل کر ڈالو، یہ ٹھیک ہے۔ اب بتاؤ، ایک طرف تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ایک جان بچائی تو پوری دنیا کی جان بچائی، اور ایک کو مار دیا تو تم نے سب کو مار دیا۔ وہیں پہ دوسری جگہ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم جہاں پاؤ مارو؟ اس کا مطلب کچھ ہے، یہاں پہ سمجھنا ہوگا اس کو۔ ابھی آئیے، خالی اتنا ہی نہیں، یہ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث شریف میں ہے، میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما انا رحمت مہدات، انما انا رحمت مہدات، میں تو رحمت و ہدایت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، رحمت بھی ہدایت بھی۔ غلط راستے سے میں صحیح راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں، اور ظلم و ستم کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا ہوں، لوگوں کو انصاف دینے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ یہاں تو یہ بتا رہی ہے حدیث، اور فرمایا سنیں، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتل مواحدا لم یرا رائحۃ الجنہ، جس نے کسی ایسے غیر مسلم کو قتل کیا جس کے ساتھ امن و امان کا معاہدہ ہو چکا ہے، ایک دوسرے نے ہنسی خوشی چین و سکون کے ساتھ رہنے کے لیے ایک دوسرے نے وعدہ کیا ہے کہ نہ تم ہمیں چھیڑو نہ ہم تمہیں چھیڑیں، ایسے نان مسلم کو، یہودی کو، عیسائی کو اگر کسی نے قتل کر دیا مسلمان ہو کر کے، تو وہ قاتل جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ ان کی ساری عبادتیں ایک طرف، نماز روزے حج زکات جتنی بھی عبادتیں ہیں کچھ کام آنے والی نہیں، صرف اس بنا پر کہ جس کے ساتھ اس نے وعدہ کیا تھا، جس نان مسلم کے ساتھ، کہ بھئی تمہارے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ تو یہ تو اس وقت 1400 سال پہلے بتایا گیا، جس کے ساتھ وعدہ ہوا ہے کہ ہم چین و سکون کے ساتھ رہیں گے، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، ہم کسی کو پریشان نہیں کریں گے۔ ان میں سے اس وقت اگر کسی نے ایسا کیا ہوتا تو جنت کی خوشبو سے وہ محروم ہے۔ یہ 1450 اور 1500 سال کے بعد، یہ تو بہت لمبا زمانہ ہو گیا، یہ 1450 1500 سال کے بعد اگر کوئی مسلم، مان لو بھارت کی سرزمین پر اگر کوئی مسلم
کسی نان مسلم کو, چاہے یہودی ہو, کرسچن ہو یا کسی بھی ذاتی سے ہو, اگر اس نے بلا وجہ کسی بغیر کارن کے کسی عذر شریک کے بنا اس نے مار دیا اس کو, کسی بھارت کے ایک ہندو کو اگر کسی مسلمان نے مار دیا تو گویا کہ بھارت کے تمام ہندو مسلمانوں کو اس نے مار ڈالا. یہ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے, ہماری یہ حدیث کہہ رہی ہے. اور تم یہ پھیلا رہے ہو کہ قرآن میں دہشت کی تعلیم ہے, تم یہ کہہ رہے ہو کہ ٹیررزم قرآن سکھاتا ہے. یہ تمہاری جہالت ہے اور قرآن سے ناواقفیت کی یہ روشن دلیل ہے کہ تم قرآن نہیں سمجھتے. بابا قرآن صحیح سے سمجھنا ہوگا, اس میں جو کانٹیکسٹ ہے, کانسیپٹ ہے, ان تمام چیزوں کو سیاق و سباق سے سمجھنا پڑے گا. تو جہاں بھی آپ کو قرآن میں, قرآن کی آیت میں ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ قتل کا حکم دیا ہے, جہاد کی بات بتائی گئی ہے, لڑائی کی ترغیب دی گئی ہے, تو مراد وہاں پہ کچھ خاص مراد ہے, وہاں پہ ایک لمٹ ٹائم ہے, وہاں پہ ایک خاص ورگ کے لوگوں کے لیے ہے. یہ حکم عام نہیں ہے, یہ حکم خاص ہے نا. اگر کہا گیا کہ جہاں پاؤ قتل کرو غیر مسلموں کو, تو اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ جب یہ قرآن نازل ہوا تھا اس وقت سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک جتنے ہندو پیدا ہوتے رہیں گے سب کو بس تم مارتے رہو, یہ معنی اس کا ہرگز نہیں ہے. تو پھر کیا معنی ہے اس کا؟ آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگر ضرورت پڑے, قرآن اجازت دے, شریعہ اجازت دے کہ اب لڑے بغیر کوئی چارہ نہیں, اب تم ان کے ساتھ نہیں لڑو گے تو تمہاری جان بچ نہیں سکتی ہے, تو قرآن کہتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں. وَلَا تَعْتَدُوا, اور حد سے نہ بڑھو. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ, اللہ پسند نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو. یہاں کہا گیا. اس کے بعد ہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191 کے اندر فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. یہ کب فرمایا گیا؟ کہ جو تم سے لڑائی کرتے ہیں, جو تم سے مار کاٹ کرنے پر آمادہ ہے, ہزاروں سمجھانے کے باوجود, مباہدہ کرنے کے باوجود وہ باز نہیں آتے, وہ گھاٹ میں لگے رہتے ہیں. کون؟ نان مسلم, وہ بھی یہاں وہ نان مسلم نہیں جو بھارت کی سرزمین پر ہے, جو عربین نان مسلم تھے. ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان میں سے جو لوگ تم سے لڑیں گے وہ آمادہ برسر پیکار ہیں, وہ تم سے لڑنے پر آمادہ ہے, تمہاری گردن اڑانے کے طاق میں لگا ہوا ہے. وہ ہزاروں کوششوں کے باوجود وہ مسائل کو سلجھانا نہیں الجھانا چاہتا ہے. وہ ہرگز لڑے بغیر وہ چین و سکون کی نیند نہیں لینے والا. تو اب قرآن کہتا ہے کہ جب وہ خود اپنے آپ کو نہیں روک رہے ہیں, جب وہ خود صلاح مشورہ کے بعد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, مسلم نان مسلم سب مل کر کے ایک ساتھ رہنے کے وہ روادار نہیں ہے, تو اب تم جس طرح وہ تم کو جہاں پاتے ہیں قتل کر ڈالتے ہیں, تو تم بھی جہاں پاؤ انہیں قتل کر ڈالو, ان سے جہاد کرو, ان سے لڑو. یہ قرآن کا حکم ہے. اور اس میں کیا کہا گیا کہ حد سے آگے نہ بڑھنا, یعنی ادھر سے جتنا ظلم ہو, ادھر سے جس قدر تکلیفیں تم کو دی گئی ہیں بس اتنی ہی تکلیف کا تم بدلہ لے سکتے ہو, اس سے زیادہ نہیں. اس سے زیادہ کرو گے تو اللہ تم کو پسند نہیں کرے گا. یہ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے. اور دیکھیے اس میں کیا کہا, یہ سورہ مائدہ ہے, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, اور تم کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے, اور تم کو کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو. یعنی تم کسی کے ساتھ اس قدر دشمن نہ بن جانا, کسی کے ساتھ نا انصافی نہ کرنا, کسی کا دشمن تم اس انداز میں نہ بن جانا کہ تم دشمنی کرتے کرتے تم اس کے ساتھ نا انصافی کر بیٹھو, بلکہ کیا اعدلوا, انصاف کرو, ہوا اقرب للتقویٰ, جب تم انصاف سے پیش آؤ گے تو یہی سب سے زیادہ تمہارے لیے تقویٰ اور پرہیزگاری ہوگی. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو, ان اللہ خبیر بما تعملون, اور اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو. یہ سورہ آل عمران میں اللہ رب قدیر فرما رہا ہے, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 کے اندر اللہ رب قدیر فرما رہا ہے فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. تو وہ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے, پلائن کر گئے, ان کو گھروں سے نکال دیا گیا, ان کے گھروں کو بلڈوز کر دیا گیا, ان کو ستایا گیا, اور میری راہ میں یعنی مجھے ایک اللہ ماننے کی وجہ سے
रसूलों को बरहक मानने और मेरे तमाम हुक्मों और नहियों को तस्लीम करने की बुनियाद पर उनको घरों से निकाला गया, उनके घर तोड़े गए, उनके घरों को बुलडोज कर दिया गया, उनको पलायन करना पड़ा। वो कातलू व कुतलू, और लड़े और मारे गए, लड़े मारे गए। कब? जब उनको बहुत ज्यादा अजियतें दी गई तब उन्होंने लड़ने की कोशिश की। तो अल्लाह फरमाता है कि हम उनके गुनाहों को माफ फरमा देंगे। तो यहां पे क्या अल्लाह रब्बे कदीर फरमा रहा है कि जिनको तकलीफ दी गई, तो जब तक सामने वाला मुसलमानों को बिला वजह नहीं सताएगा, जब तक सामने वाला मुसलमानों को मार काट पर आमादा पैकार नहीं होगा, तो हमें शरीयत इसकी इजाजत तो नहीं देती ना। वो भी इजाजत बहुत सारे शराइत के साथ मशरूत है, बहुत सारी शर्तें हैं, खाली ऐसे नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान समझने की कोशिश करें। ये देखें अल्लाह रब्बे कदीर, ये सूरह हज की आयत नंबर 39 के अंदर अल्लाह रब्बे कदीर फरमाता है, क्या फरमा रहा है कि लड़ाई कौन करेगा? नॉन मुस्लिम में यहूदी हो, नसरानी हो, ज्यूस हो, क्रिश्चियन हो, जो भी धर्म हो, उन धर्म के लोगों में से किसके साथ लड़ने की कुरान इजाजत दे रहा है? हर एक को बिल्कुल नहीं। ये देखो सूरह हज पारा नंबर 17 आयत नंबर 39 के अंदर मेरा रब फरमाता है, ऊज़िन लिल्लज़ीना युक़तलूना ऊज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, परवानगी अता हुई, यानी इजाजत अता हुई उन्हें जिनसे काफिर लड़ते हैं इस बिना पर कि उन पर जुल्म हुआ। तो मुसलमानों को लड़ने की इजाजत इस सूरत में है कि उन पर जुल्म व सितम किया गया, उन पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े गए, उनके घरों को बलोज किया गया, उनको मारा गया, काटा गया, आग में जला दिया गया, उनको पानी में डुबो दिया गया, भी समंदर में ले जाकर के 40 या उससे ज्यादा लोगों को फेंक दिया गया मुसलमानों को। तो फिर वो जब काबू पाते तो उनके लिए इजाजत थी अपनी रोकथाम के लिए, अपनी जान बचाने की खातिर। ये आम हालत में नहीं है कि जहां मुलाकात हो मार दो, जहां मुलाकात हो जाए मुसलमान नॉन मुस्लिम को मार दे। ये क्या सिर्फ इस्लाम के खिलाफ, ये बढ़ते इस्लाम की तरक्की तुम्हें रास नहीं आती ना। पता है तुम्हें कि पूरी दुनिया में आज इस्लाम का नूर फैला हुआ है और दिन ब दिन इस्लाम को जितना काटा मारा पीटा जा रहा है, इस्लाम का नूर उतना ही फैलता जा रहा है। अगर आप इस्लाम की हक्कानियत को देखना है तो फिलिस्तीन के छोटे छोटे बच्चों को देखो। इतनी तकलीफों के बावजूद, इस कदर कठिनाइयां सहने के बावजूद, अल्लाह रब्बे कदीर के खिलाफ एक लफ्ज ना वो बोलने के लिए तैयार है, ना सुनने के लिए राजी है। यह है इस्लाम, यह है ईमान, यह है हक्कानियत, यह है सदाकत, यह है सच्चाई। अल हक़्क़ु मा शहिदत बिहिल आदा, हक कहते ही उसको है कि जिसकी गवाही दुश्मन भी दिया करे। उसके बाद तो आपने मुलाहजा कर लिया और आपने कहा कि दहशत की तालीम कुरान देता है, तो आपने समाप्त कर लिया कि दहशत की तालीम कुरान दे रहा है कि दहशत आप फैला रहे हो। आज जो मॉब लिंचिंग चल रही है, लिंचिंग के जरिए से जो टारगेट किया जा रहा है एक विशेष वर्ग के लोगों को, एक खास समुदाय के लोगों को, एक विशेष वर्ग के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। दाढ़ी देखा पकड़ ली, टोपी देखा छेड़खानी शुरू हो गई, और वो भी नामर्दों की औलाद। 15 से 20 लोग, 8-10 लोग मिलकर के एक कमजोर और नातवा को तुम छेड़ते हो। यार ये किस मजहब ने तुमको सिखाया? किसने तुमको बताया? किस मजहब में ऐसा है? तुम्हारा मजहब अगर ऐसा तुमको सिखा रहा है कि 8-10 मिलकर के एक कमजोर इंसान को इतना मारो कि वो मर जाए, अगर तुम्हारा धर्म ऐसा सिखाता हो तो तुमको तुम्हारा धर्म मुबारक हो। हमारा धर्म ये नहीं सिखाता। आओ और मजीद तुमको मैं बता दूं, ये मिशकात शरीफ है, ये सफा नंबर 15 में इस्लाम क्या सिखा रहा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, और ये नफरत चिट्टू एक्स मुस्लिम कमबख्त जाहिल अनपढ़ गंवार समझता नहीं इस्लाम और बांटता है इस्लाम का ध्यान और ज्ञान। कहां से ले लिया, कहां से सुन लिया, ये आयत नंबर इसमें ऐसा है, उसमें ऐसा है, बस ये नफरती चिट्टू है। उसके बाद ये एक सलीम है, उसके बाद ये नाजिया इलाही खान है। ये अनपढ़ों की जमात है, कुरान नहीं समझते, हदीस समझते नहीं, और जहां तहां से उल्टा सीधा कोट करके बस नफरती भाषण शुरू। ये देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है कि जिसकी जबान और हाथ से मुसलमान महफूज रहे।
اور آگے دیکھیے اعتراض مت کرنا, آگے دیکھیے آگے کیا فرما رہا ہے, والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم. اور حقیقت میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں, رسول اللہ کی نزدیک, اسلام کے نزدیک پکا سچا مومن تو وہ ہے کہ جس سے لوگ امن پا جائے. کس معاملے میں؟ خون اور مال. یعنی حقیقت میں اگر کوئی مومن و مسلم بننا چاہتا ہے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں, خدا کی بارگاہ میں, جو پکا سچا سند یافتہ ڈگری دھاری مسلمان و مومن بننا چاہتا ہے, تو پھر اس کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہ ثبوت دینا پڑے گا کہ یا اللہ میرے دل میں کائنات کے تمام لوگ, ایک نہیں, صرف اپنے مسلمانوں کی بات نہیں ہوئی, کائنات کے تمام لوگ اس سے بے خوف ہو جائے, خون اور مال کے اعتبار سے دنیا کا ہر انسان اس مسلمان سے, اس مومن سے بے خوف ہو جائے کہ اس مسلمان سے مجھے نہ تو خون کا خطرہ ہے, نہ میرے مال کے ڈکیتی ہو جانے, چوری ہو جانے کا اندیشہ ہے, تبھی وہ پکا مومن ہے. تو دیکھا اسلام کیا سکھا رہا ہے, حدیث کیا بتا رہی ہے. ایک تو پہلے بتایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اس کے بعد ہی کیا فرما رہے ہیں, اور سنو, اسلام سے زیادہ ایمان کا پاور ہوتا ہے, کیونکہ اسلام ظاہر میں دکھنے والے اعمال ظاہرہ ہے, جبکہ ایمان کا تعلق ایسا تعلق ہے جس کا تعلق دل سے ہے, اور اس کا تعلق اللہ رب قدیر کی ذات سے ایسا ہے کہ اللہ نے جو کرنے کے لیے کہا کہ نہیں تم کو ایسا کرنا ہے, تو آپ نے دل سے تسلیم کر لیا, اور جب موقع ملے گا تو آپ اسلام کی روشنی میں آپ اس پر عمل کر کے دکھاؤ گے. تو اسلام یہ بتا رہا ہے کہ جب پوری دنیا کے لوگ آپ کی ذات سے بے خوف ہو جائے, نڈر ہو جائے. آج آپ دیکھیے, آج ہمارے مسلمانوں میں جو جتنا بڑا مسلمان ہے, جو جتنا بڑا ڈگری دھاری مسلمان ہے, لوگ بے خوف اور نڈر ہو کر کے اس کے پاس جا کے اپنی باتیں بتا سکتے ہیں, اپنا دکھ درد بیان کر سکتے ہیں. مگر آج اسلام کے علاوہ جو دوسرے نفرتی لوگ ہیں, میں سب کو نفرتی نہیں کہتا, بہت سارے ہندوؤں میں بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں, کیونکہ وہ پڑھا لکھا لوگ ہیں, وہ اسلام کو بھی سمجھتے ہیں, اپنے دھرم کو بھی سمجھتے ہیں, مگر کچھ سستی شہرت کے خواہاں اور تھوڑی قیمت کے طلبگار لوگ یہ نہیں دیکھتے, کیونکہ وہ پڑھا لکھا ہوتے نہیں, ان کو پڑھائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہاتھ میں تلوار لو, ڈراؤ, بس ایک کمزور اور ناتباہ کو اتنا ڈر دکھاؤ کہ بس وہ جے شری رام کہنے لگ جائے, جے ہنومان کرنے لگ جائے, چالیسا پڑھنا شروع کر دے اور کہہ دے کہ پاکستان مردہ باد. بھائی پاکستان کب سے زندہ ہو گیا کہ اس کو مردہ کرنے کی